ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ عشرہ ذی الحجہ کے سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، تو بات ادھر ادھر کی نہ کر کے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دلائل کے ساتھ بہت ہی مختصر گفتگو ہو تاکہ بات بہت آسانی کے ساتھ اور کم وقت میں سمجھ میں آ جائے۔ عشرہ ذی الحجہ کے سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان 10 ایام میں نیک عمل کرنا محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے، یعنی ذی الحجہ کا جب چاند ہو جاتا ہے اور بقرہ عید کی نماز سے پہلے، یعنی جو رات گزرتی ہے اس رات تک عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں بہت ہی محبوب ترین عمل ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے اور بہت اچھا عمل ہے، تو اس میں ہر مسلمان کو عبادت کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں، اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی میں روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ والاحب الی اللہ العمل الصالح فیہن من ایام العشر۔ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے زیادہ کوئی دن اللہ کے یہاں بڑا اور محبوب نہیں جس میں اللہ نیک عمل کو پسند فرماتے ہوں۔ یعنی اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے، اس میں جو عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی دنوں سے زیادہ اس عمل کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا دن ہے، ان دنوں سے زیادہ کسی بھی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو اتنا پسند نہیں فرماتے جتنا ان دنوں میں فرماتے ہیں۔ جتنا نیک عمل کا مرتبہ ان دنوں میں ہے باقی کسی اور دنوں میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ۔ تو ان دنوں میں جو ہے تکبیر اور تسبیح اور تحلیل کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کثرت سے آدمی تو سبحان اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ جو ہے پڑھتا رہے، سبحان اللہ اس طرح جو ہے اس کی تسبیح کثرت سے کرتا رہے۔ اس سے تکبیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر آدمی جتنا ہو سکے پڑھتا رہے۔ اسی طرح تحلیل کیا ہے؟ تحلیل ہے لا الہ الا اللہ، آدمی اس کو پڑھتا رہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور جتنا ممکن ہو سکے گناہوں سے بچے اور غلط چیزوں سے بچے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جو شخص دونوں عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کی راتوں کو ثواب کی نیت سے عبادت کرے، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے تو عبادت کرنے والوں کے دل زندہ ہوں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث شریف میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن لوگوں کے دل بالکل مردہ ہوں گے، لوگوں کے دل بالکل مردہ ہو چکے ہوں گے، تو ان راتوں میں عبادت کرنے والے کے قلوب، ان کے دل جو ہے
زندہ ہوں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام الدنیا ایام احب الی اللہ سبحانہ ان یتعبد له فیہا من ایام العشر۔ کیا فرمایا؟ ان دنوں میں اللہ عبادت کو پسند کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کو پسند کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامُ سَنَةٍ وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ فرمایا ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور ان دنوں میں ایک رات کے جاگنے کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے! یعنی آدمی جو ہے ایک روزہ رکھے تو ایک سال روزے کے برابر ثواب ملے، اور ایک رات عبادت کرے تو وہ رات لیلۃ القدر بن جائے۔ کتنی فضیلت والی رات ہے اور کتنی فضیلت والے ایام ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو موقع ملے، فرصت ہو، اطمینان ہو، طبیعت ٹھیک ہو، تو عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھنے چاہیے۔ یعنی ذی الحجہ کا چاند ہو گیا، عید سے قبل تک جو ہے یہ 9 روزے رکھنے چاہیے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک روزہ آدمی رکھے گا تو اس کو ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس میں ایک رات عبادت کرے گا تو وہ رات جو ہے لیلۃ القدر بن جائے گی۔ کتنی فضیلت ہے عشرہ ذی الحجہ کے سلسلے میں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں اگر میسر ہو سکے تو روزہ رکھے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کرے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو، نہ کہ عیاشیوں میں دن گزارے۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے عیدین میں 3 بجے تک مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ جو عبادت کا وقت ہوتا ہے اس وقت تو ہم بازاروں میں جو ہے گزار کر کے کاٹ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کر کے ہمیں جو ہے عبادت کرنی چاہیے، اور یہ جو فضیلت والی راتیں ہیں، فضیلت والے ایام ہیں، ان میں ہمیں اللہ کے بارگاہ میں بھرپور حاضری دے کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ قربانی کے فضائل دلائل کی روشنی میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یعنی اضحیٰ کیا چیز ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے دادا امجد کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آگے صحابہ کرام نے پوچھا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر ایک جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے۔ یعنی جب تم قربانی کرو گے جس جانور کی، اس جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ قالوا فصوفوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ بکری جو ہیں ان کو تو بال ہوتی ہیں، لیکن جو بھیڑ ہوتے ہیں بھیڑ کے اندر تو بال ہی نہیں ہے، تو بھیڑ کے سلسلے میں کیا ہے؟ ان بھیڑ پر تو اون ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اون میں جو بال کے شکل کی چیزیں ہوتی ہیں، بال ہیں، اون کے اندر جو بال ہیں، ان میں سے ہر ایک بال کے بدلے جو ہے ایک نیکی ملے گی۔ آگے فرمایا آگے کیا فرمایا؟ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، وہی جو ہم نے تفسیر کی کہ ان میں جو اون ہے، ان میں سے جو ہے اس اون میں سے جو بال ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی دیں گے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی دیں گے۔
آپ غور فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جانور کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ بکری کا بال کوئی گن پائے گا؟ اسی طرح جو ہے بھیڑ کا بال کوئی گن پائے گا؟ اسی طرح جو ہے اونٹ کا بال، بھینس کا بال گن پانا اتنا آسان ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، انسان گن نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے کتنی بڑی نعمت بندے کو عطا فرما رہے ہیں کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی. اور مزے کی بات ہے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 گنا دیتا ہے. ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے 10 گنا کر دیتا ہے. یعنی ابھی تو ایک نیکی پر ایک یہاں تو ملی، ایک بال پر ایک نیکی مل رہی تھی، اور قرآن کریم کہتا ہے ایک نیکی بندہ جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 کر دیتے ہیں. کس قدر انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے اوپر. اسی طرح جامع ترمذی میں ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. کیا فرمایا؟ یوم النحر یعنی قربانی کے دن اللہ کو بندے کے اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے. یعنی جو قربانی کے 3 ایام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ 3 دن، ان 3 دنوں میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل نہیں ہے. یعنی قربانی کے ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب ترین، سب سے زیادہ قابل قبول عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا. بعض لیبرل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جانور کا خون بہانے سے کیا فائدہ، اس کو صدقہ کر دیا جائے اس پیسے کو. انہیں صدقہ صرف قربانی کے وقت ہی یاد آتا ہے، باقی ایام میں نہیں. یعنی اسلام کے جو ارکان ہیں اسی میں ان کو صدقہ نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں قربانی بھی کرو، صدقہ بھی کرو. بہرحال اس سلسلے میں مکمل گفتگو ہوگی قربانی عقل اور نقل کی روشنی میں، اور ان پہ جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات انشاءاللہ. بہرحال پہلے اس بات کو پوری کر لی جائے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واغلافها، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جانور لائے جائیں گے کیا؟ بقرونها، سینگ بھی ہوں گے، واشعارها، بال بھی ہوں گے، واغلافها، اور کھر بھی ہوں گے. اب بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمت بندے کو دے رہے ہیں کہ نہ بندہ نہ کھر کھاتا ہے، اور نہ ہی بال کو کھاتا ہے، اور نہ ہی سینگ کو کھاتا ہے، اور نہ ہی اس کا صدقہ کرتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی استعمال میں لاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب بدلہ دینے پر آئیں گے تو ان تمام چیزوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیں گے. یعنی تمام چیزوں کے مقابلے میں جو نیکیاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرمائیں گے. آپ اس کو کھاتے بھی نہیں، اس کا صدقہ بھی نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں نیکی عطا فرما رہے ہیں. اور آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ جانور جو آپ ذبح کرتے ہیں اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں وہ خون جو ہے قابل قبول ہو جاتا ہے، اس کی قبولیت ہو جاتی ہے، اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح اس لیے آگے فرمایا فَطِيبُ بِهَا نَفْسَهُ، تو آپ خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں. یہ مختصر بات تھی جو دلائل کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ قربانی کے مسائل پر گفتگو ہوں گے. وآخر دعوانا